کیسے دن گزر رہے ہیں آج کل، کہاں رہ رہے ہیں اور کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ الحمدللہ بس ادھر اسلام آباد میں بنی گالہ میں کچھ دن سوابی میں بس. ہمارا پروفائل انٹرویو ہوتا ہے، آپ کے بچپن سے شروع کریں گے. اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے. آپ کا آبائی علاقہ لوگ جانتے ہیں، لیکن تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی اور پھر کس طریقے سے، باقی بعد میں آئیں گے کہ پولیٹکس کی طرف جی کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیسیکلی سوابی کے ایک گاؤں ہے، مرغوز سے تعلق ہے. تعلیم بھی میٹرک تک ادھر گورنمنٹ اسکول میں پڑھا، جو ٹاٹ اسکول ہوتے ہیں نا، پرائمری اسکول، اور پھر اچھا اس میں پڑھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایف اے، ایک ہمارے علاقے کے نزدیک ایک گاؤں ہے کوٹا جو میرے حلقے میں بھی آتا ہے، اس میں جو ہے نا ایف اے کیا. وہاں سے پھر بی اے سوابی کالج سے کیا، اور بی اے کے بعد جو ہے نا پولیٹیکل پالیٹکس میں انوالو ہو گئے. تو اسی دوران پھر ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا، ماربل ایک فیکٹری لگائی، اور یہ اسکول سسٹم ہم نے اسٹیبلش کیا جو قائد اعظم گروپ آف اسکول کے نام سے ہے. لوگ عام طور پہ سیاست میں آنے کے بعد کاروبار شروع کرتے ہیں، آپ نے بہت پہلے شروع کر لیا تھا. جی تو دیکھیے، میں بیسیکلی جب عجیب اتفاق ہے، کیونکہ ہم جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور ٹاٹ اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا مسائل ہوتی ہے، جی بالکل، کیسی اس کی ہوتی ہے. لیکن اللہ کا دین ہوتا ہے نا. جب میں 3rd اور 4th ایئر میں تھا، میں اسلامی جمعیت طلبہ میں تھا. اچھا. تو اس وقت سے سیاست کا شوق تھا. قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ میرے بہت ذاتی تعلقات تھے، پرسنل ریلیشن تھی، اور وہ بہت محبت بھی فرماتے تھے، بہت پیار دیتے تھے. تو اس وقت سے میرا خیال یہ تھا کہ میں بی اے کر کے میں ڈائریکٹ پالیٹکس میں آؤں گا. اچھا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں کوئی ہمارا بزنس کا نظام ہو تاکہ میرے لیے فائنینشیل سپورٹ ملے. تو اس وقت میں نے 2 چیزیں شروع کی. ایک ماربل فیکٹری جو ہے نا شراکت پہ اپنے علاقے میں لگائی، اور دوسرا جو ہے نا یہ اسکول ہم نے اسٹیبلش کیا. الحمدللہ اسکول میں تو ہم نے پہلے دن سے بہت کامیاب ہو گئے، جبکہ جو ماربل فیکٹری تھی وہ بری طرح ناکام رہی. اچھا. مطلب کامیابی اور ناکامی کا 2 مختلف اس میں چل پڑے. لیکن اللہ نے کرنا تھا کہ یہ جو اسکول نظام ہے اس نے بہت سہارا دیا، بہت سپورٹ دیا. اسلامی جمعیت طلبہ، جماعت اسلامی، ادھر سے پھر یہ کیسے آپ وہاں سے چھوڑ کے آپ پی ٹی آئی میں آئے تھے، یا چھوڑ کے کچھ عرصہ آپ الگ رہے؟ چھوڑنے کی کیا وجہ بنی؟ نہیں، بیسیکلی ہم نے جب اسلامی کا رکن بھی رہا ہوں، اور جب 93 کا الیکشن ہوا اس وقت جماعت نے ہی ہمیں کہا کہ آپ پاسبان میں شامل ہو. تو پاسبان کی اور پھر جماعت کے درمیان کوئی اختلافات آئے، اور جماعت میں بھی کچھ لوگ تھے کہ ان کو خواہش تھی کہ یہ لوگ چلے جائیں. تو پھر اس وقت ہم نے سوچا، میں نے خود سوچا، پھر تھوڑا ایج بھی بہت زیادہ، مطلب اس ایج میں تھا کہ اپنی فیملی کی ذمہ داریاں بھی اس وقت بڑھنے لگی. چھوٹے بھائی بہن تھے، فیملی کی ذمہ داریاں بھی تھی. تو میں نے سوچا کہ اس وقت کچھ ریسٹ لے لوں اور اپنے کاروبار پہ فوکس کروں. تو اس وقت 94 سے لے کے 2002 تک میں نے پوری توجہ دی اپنے اسکول نظام پہ. جو ہمارا اسکول ہے فوکس رہا، اور بہت ہی مطلب اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو، اس سیٹ اپ کو بہت اسٹیبلش کر دیا. شادی کب ہوئی آپ کی؟ پھر شادی ہماری ہوئی ہے یہ 99 میں، اکتوبر 99. اچھا. لو میرج تھی کہ ارینج میرج؟ نہیں، ارینج میرج تھی. اچھا. فیملی میں آؤٹ آف فیملی؟ فیملی. اور بچے کتنے ہیں آپ کی؟ الحمدللہ 4 بچے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں. ماشاءاللہ. بچے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو شوق ہے پولیٹکس میں آنے کا، یا ابھی ان کی؟ نہیں، ابھی وہ سارے جو ہے نا، میری بیٹی ہے وہ، اس کا تو شوق بہت زیادہ ہے، اور بیٹا بھی ہے ابھی وہ لا پڑھ رہا ہے. اچھا. ادھر باہر ہے ملک سے. اور ڈیفینیٹلی ایک پالیٹکس کی ڈسکشن تو ہوتی ہے، لیکن شاید ان کی انٹرسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے پالیٹکس میں. وہ اپنے، میں نے بھی وہ کلا چھوڑا ہے. میں نے کہا بھائی تم اپنے فیصلے خود کرو. اور بیگم ایک ہی ہیں آپ کی؟ جی ایک. الحمدللہ. یہ ہمارا سگنیچر کوشچن ہوتا ہے، ہم ہر گیسٹ سے پوچھتے ہیں، اور پٹھان بھائیوں میں تو کیونکہ ذرا زیادہ ہوتا ہے یہ چیز، تو اس لیے میں نے کہا یہ ضرورت ہم نہیں کر سکتے. اچھا. یہ ضرورت نہیں کرتے. اور ابھی آپ کے بچے اور فیملی کہاں پہ رہتی ہے اس وقت؟ وہ جو ہے نا، یہ جو 9 مئی کی وجہ سے وہ باہر گئے تھے.
اچھا جو ہمارے ساتھ جو ظلم و تشدد ہوتا رہا اور جو جس طرح ایک ان لافل کریک ڈاؤنز ہمارے خلاف ہوئی تو اس وجہ سے ہم نے اپنی فیملی کو شفٹ کیا یو کے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی آئیں گے, پولیٹکس پہ ہم پوری بات کریں گے. تھوڑا سا میں نے کہا ذرا اس یہ جو ٹاپک چل رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا لے کے چل رہے ہیں. تو آپ ماہانہ کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے کمانے اور خرچ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, وہ کیونکہ ہمارا یہ اسکول سسٹم ہے یا تھوڑا بہت اور بھی, تو جو آتا ہے وہ کر لیتے. یعنی اس وقت میں آپ کو جو بتاؤں نا, چونکہ میں یہ پبلک میں دیکھی گی لوگ, جی جی, تو میرے اکاؤنٹ میں شاید 3 سے 4 لاکھ روپے ہو. بس یہ میرا کل اثاثہ ہے. بس خرچہ ٹھیک چل رہا ہے, شکر الحمدللہ. وہ نظام چل رہا ہے, ہمارے ملازمین اور تنخواہیں اور وہ نظام ہمارا سسٹم. گاؤں میں ڈیرا بھی چلتا ہے, مہمان آتے رہتے ہیں, کھانا شانا چلتا رہتا ہے وہاں پہ, لیکن وہ جمع کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے, کنسپٹ نہیں ہے. ویسے آپ کو سیلری کتنی ملتی ہے؟ ایک جو ایم این اے ہے اس کی کیا تنخواہ ہوتی ہے؟ ہماری 1.5 لاکھ روپے ہماری سیلری ہے. 1.5 لاکھ روپے سیلری ہے؟ جی جی جی. ابھی کچھ سنا تھا کوئی بل پاس ہوا کہ بڑھ رہی ہے؟ نہیں, وہ اصل میں ٹوٹل ڈسٹ پرمیشن دیتی ہے. وہ یہ کہ یہ جو آپ جب اجلاس کے لیے آتے تو وہ 10 روپے پر کلومیٹر, ٹھیک ہے, کلومیٹر تھا, اس کو انہوں نے 25 روپے کیا. اچھا, وہ کیا جو بنیادی تنخواہ ہے وہ ادھر ہی ہے؟ وہ ادھر ہی ہے. اور دوسرا انہوں نے صرف یہ کیا کہ جو ایم این ایس کی اور ایم پی ایس کی جو سیلری ہے وہ فائنانس کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. اور تیسرا اس میں یہ ہوا کہ جو تنخواہیں سرکاری ملازمین کی جس ریشو سے, مثال کے طور 5%, 10% یا 20%, جو پرسنٹیج سرکاری ملازمین کی بڑھے گی اسی پرسنٹیج سے جو ہے نا یہ تنخواہ بڑھے گی ایم این اے اس کی بھی.